خواتین و حضرات، وجوہات کیا ہیں قیام کی وجہ، اور پھر بیعت پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں حسرت بھری احساس اور ندامت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدینے جیسے شہر کو کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ حسین ابن علی نے کیوں چھوڑا، کس وجہ سے چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا، اور اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات احکام جتنی ہیں اسی گھر میں نازل ہوئی ہیں، بے شک۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے کہ وحی الہی آ جاتی تھی۔ تو قرآن حکیم کی تعلیمات ان حضرات کے دل و دماغ میں راسخ تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اتباع ہی میں کیا ہے۔ آپ نے مکہ چھوڑا تھا، جی۔ اور اس وقت مکہ مکرمہ سے محترم سرزمین سب سے زیادہ وہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ مگر حالات ایسے تھے، دین کی سربلندی کا کام کرنا تھا، تو اس لیے آپ نے مکہ مکرمہ کی رہائش ترک کر دی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے یہ عمل ان کے سامنے تھا، اور پھر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ان کے سامنے تھا کہ مدینہ منورہ محترم ہے مکہ مکرمہ کے بعد، لیکن وہ جگہ اور وہ زمین اور وہ مٹی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جسم عطر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اہل سنت کے موقف کے مطابق وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدینہ میں رہتے تھے، لیکن جب اسلام کی سربلندی کی ضرورت پیش آئی تو اس مدینہ منورہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی اتباع میں مکہ مکرمہ چھوڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں مدینہ منورہ چھوڑا، اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان کو دونوں چھوڑنے پڑے، تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اسلام کو سربلند کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے یہ بھائی جو ہیں حضرت محمد بن انفیہ ہیں، جی۔ تو یہ ان کے ایک بھائی ہیں، اور ان کے کئی بھائی ان کے ساتھ میں تھے، اور کربلا ہی میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک بھائی ان کے ساتھ میں نہیں تھے۔ نہیں تھے۔ ساتھ میں نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھ میں نہیں تھے، بلکہ کربلا میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا۔ اس میں ان کی کوئی رائے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً وہ حالات کا تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ اس وقت بنو امیہ کی حکومت کا زور بہت زیادہ ہے، تو ذرا اس کو کمزور ہونے دو، وقت کا انتظار کرو، تو پھر اس وقت جو ہے نا بات کی جائے، جو بھی معاملہ کرنا ہے اس وقت کیا جائے۔ اس وقت جو ہے نا یہ اتنی طاقت میں ہے کہ ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ یہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے جو ہے نا، بالکل صحیح۔ اور اس ہر آدمی کو حق ہوتا ہے، تو ان کو بھی ایک حق تھا۔ جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ حق تھا کہ وہ ایک طریقے سے سوچیں، تو انہوں نے سوچا، اور کئی ان کے ساتھی تھے اور کئی صحابہ کرام بھی تھے، تو ان کی سوچ اس وقت یہ نہیں تھی۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اس وقت حالات کو ٹالا جائے اور وقت گزارا جائے، تو جو ہی موقع ملے تو